اپنے رب سے دوستی کر لو۔ یہی وہ ذات ہے جو کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ سے مانگنے کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر۔ گھر سے باہر جاتے وقت وضو ضرور کر کے جانا اور تیسرا کلمہ پڑھ کے جانا۔ اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ دیکھو اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم بھاگ رہے ہو گٹھن طے کرنے کے بعد جب سلام ملنے تھے، کیوں راستے میں ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تو منزل نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہارے منہ سے نکلی پہلی فریاد پہ نواز دیا جائے۔ ویورز، میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ ہماری ٹوٹی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے اور ہمیں اتنا نیک بنا دے جتنا تجھے پسند ہے، اور ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین یا رحمت للعالمین۔ جزاک اللہ۔